عام طور پر پولیس کو تو مردوں کا شعبہ سمجھا جاتا ہے. ایک نازک اندام لڑکی نے پولیس کا شعبہ کیوں چنا؟ شروع سے شوق تھا. بچپن میں جوڈیشری میں آنے کا شوق تھا. جب وقت تھوڑا سا گزرا تو اس کے بعد احساس ہوا کہ پولیس آفیسر بننا چاہیے. لوگوں سے کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات رہی جن کی ایکسپیرینسز کے بارے میں جب پتہ چلا تو احساس ہوا کہ جو پولیس ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے لوگوں کی مصیبتوں کو ہینڈل کرنے میں. انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر اگر انسان جنت کمانا چاہے تو بڑی آسانی سے کما سکتا ہے. پولیس افسر تو سخت گیر ہوتے ہیں. آپ نے ایک ہمدرد پولیس افسر بننے کے بارے میں کیوں سوچا؟ آپ کو جو سچویشن ملتی ہے اس کے حساب سے آپ کی پولیسنگ چینج ہوتی ہے. اگر آپ جہاں میری پہلے پوسٹنگ رہی وہ صدر فیصل آباد میں تھی تو صدر کا علاقہ ایسا تھا جدھر ایک سخت پولیس آفیسر کی ضرورت تھی. آپ سختی بھی کر لیتے ہیں؟ تو ہم نے سختی کی. سنا ہے کہ ایک خواجہ سرا چاندنی نے آپ کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے اور آپ کی رائے کو تبدیل کرنے میں بھی اس کا اہم کردار تھا. بالکل ایسا ہے. یونیورسٹی کے پہلے سال کے اندر میں اور میری دوست اب وہ جرمنی چلی گئی ہیں تو ان کی گاڑی ہوتی تھی مہران سفید رنگ کی. تو رات کو جب یونیورسٹی کا کام شام سارا ہم دونوں نے ختم کر لینا تو وہ مال ٹاؤن میں رہتی تھیں تو انہوں نے مجھے پک کر لینا. پھر ہم لوگوں نے چلے جانا سی بلاک کی جو بینک اسکوائر والی مارکیٹ ہے اس کا بن کباب بڑے مزے کا ہوتا ہے. تو ادھر چاندنی جو تھی نا وہ وہاں آیا کرتی تھی تو اس کے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں. اس کو وہ شوگر پیشنٹ تھی, شی ہیز پاسڈ اوے, تو اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی. تو ادھر بات چیت جب شروع ہوتی ہے تو اس نے بتایا کہ جی ہماری زندگی کچھ ایسے ہوتی ہے, صبح ہم لوگ اٹھتے ہیں, اس کے بعد ٹولی نکلتی ہے, ہم لوگ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو ادھر جاتے ہیں, تو جو مشکلات سامنے اسے کرنی پڑتی ہیں, جس طرح کہ جب ان کی تیل مہندی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی زندگی میں تو ایک ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے جو اپنی برتھ ڈے کا فنکشن وہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں NOC لینا پڑتا ہے. تو کبھی فلانے سینئر افسر کے دفتر جانا پڑتا ہے, کبھی پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جب پتہ چلا تو احساس ہوا کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے نا, یا اگر میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے تو مجھے کسی ایسے ادارے میں جانا چاہیے جو کہ ونریبل کمیونٹی, وہ طبقہ جس کو ہم بڑی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ بھی انٹریکشن رکھنا وہ میرا لازم ہو جائے. آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی؟ میں بیکن ہاؤس سے پڑھی ہوں جی. او لیولز میں نے ادھر سے کیا, پھر سائیکا اسکول برگ سے A لیولز کیا سر, اور پھر پنجاب یونیورسٹی چلے گئے. وہاں سے کیا کیا؟ پبلک ایڈمنسٹریشن؟ جی سر BS آنرز ہم لوگوں نے کی پبلک مینجمنٹ کے اندر. اسپیشلائزیشن میری تھی پبلک پالیسی اینڈ گورننس. 4 سال کے بعد پھر میں نے MPhil بھی ادھر سے ہی کیا. MPhil بھی میرا پبلک پالیسی اینڈ گورننس میں تھا. جو تھیسس تھا وہ تھا, ادھر بھی وہی طبقہ آ گیا جس کی کوئی سنتا نہیں تھا. تھیسس میرا چائلڈ لیبر پہ تھا. یہ بتائیں کہ آپ نے کئی جگہ اوکاڑا میں پیدا ہوئی, فیصل آباد میں بھی پڑھی, یہ کیا والد صاحب کی ملازمت کی وجہ سے آپ گھومتے پھرتے رہے؟ تعلق اوکاڑا سے ہے سر. پیدائش فیصل آباد کی ہے. فیصل آباد میں لٹل اینجل اسکول ہے, وہ ابھی بھی اسٹیڈیم کے سامنے ہی ہے. جب میری پوسٹنگ ہوئی نا, پہلی پوسٹنگ تھی, تو میں نے والد صاحب کو فون کیا. میرے والد صاحب کی نوکری زیادہ تر فیصل آباد کی ہے. تو میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی نوکری کا بھی جو میجر پارٹ ہے وہ فیصل آباد میں گزرا ہے, اور میری نوکری کا آغاز بھی فیصل آباد سے ہو رہا ہے. والد صاحب کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ وہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھے, اب ریٹائر ہو گئے ایز ڈائریکٹر لیبر. جی. والد اور بہن بھائیوں سے کیسا تعلق رہا؟ کیا خاندان قدامت پسند تھا یا آپ خود ترقی پسند بن گئی؟ نہیں, والد صاحب کو, میری والدہ کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ تم نے اسے بگاڑ دیا. تو والد صاحب تو میرے بہت اچھے دوست اور میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ بڑا خیال رکھے. 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. تو کبھی بھی انہوں نے کسی چیز سے اس طرح سے ریسٹرکشن نہیں لگائی. تو تعلیم کے معاملے میں بہت سخت تھے. رات کو جب کھانے کی میز پہ بیٹھتے تھے تو ہمیں ڈر آتا تھا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آخری سوال جو پوچھا جانا ہے وہ یہ کہ آج کتنے گھنٹے پڑھے ہو, اور آپ لوگ اپنا احتساب خود کیوں نہیں کرتے. سونے سے پہلے آپ لوگوں کا یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ جو ہیں آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں, اور انہوں نے اتنا انویسٹ کیا ان یور ایجوکیشن, کہ آپ سونے سے پہلے یہ بات اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے آج دن کیسے گزارا ہے, میں نے اگلے دن کیا کرنا ہے, اور میری لائف جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے. جب چھوٹی بہن نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مقابلے کا امتحان صرف اس ٹائم دوں گی جب میں فورن سروس اپنی فرسٹ پریفرنس رکھوں گی, کیونکہ وہ آرکیٹیکٹ ہے بائی پروفیشن, آرٹس کلچر کا اسے شوق ہے. تو انہوں نے کہا ضرور, تمہیں جو پسند ہے وہ تمہیں پوری زندگی کرنا چاہیے. تو ہمیشہ اس طرح کی اورینٹیشن تھی فیملی.